السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فجر؟ جی؟ گلے میں اٹکے ہوئے آنسوؤں کو پیتے ہوئے فجر نے جی کہا تھا، سب کچھ بھول کر مجھ سے پیار کرو، یوں پتھر بن کر مت لیٹی رہا کرو، مجھے کوفت ہوتی ہے۔ مقابل بیزار ہو جاتا تھا فجر کے خالی تاثرات کے وجود سے کھیلتے کھیلتے۔ وہ جانتا تھا کہ فجر کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت بھرا جذبہ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جتنا کچھ وہ فجر کے ساتھ کر چکا ہے، ان اذیتوں کو یاد کر کے وہ شاید کبھی زندگی میں اس سے محبت نہیں کرے گی، مگر پھر بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبوراً براق آج اپنے دل کی بات کو زبان تک لے آیا تھا۔ براق، میرا دل چاہ رہا ہے آپ کی بات پر زور زور سے ہنسوں۔ افسوس ہے مجھے کہ آپ مجھ سے پیار کی امید کرتے ہیں۔ فجر کی آواز میں دکھ اور طنز کی مقدار حد سے زیادہ تھی، جس کو محسوس کر کے مقابل نے اپنا چہرہ اس کے ریشمی بالوں سے نکالتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں مجھ سے پیار تو کرنا پڑے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم میری جنونیت بھری محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دو گی۔ وہ نشے میں دھت اس اس پر زور اپنی وحشت کی شدتیں بکھیر کر اب اس سے پیار کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر فجر طنزیہ مسکراہٹ پنکھڑیوں پر سجائے ہنسی تھی۔ ایک یہی چیز تو ہے براق جو آپ زبردستی مجھ سے نہیں کروا سکتے۔ وہ اپنی بے بسی سے زخموں میں چور ہو کر مسکرائی تھی۔ آپ زبردستی میرے وجود کے مالک تو بن سکتے ہیں، مگر میرے دل کے نہیں۔ زبردستی مرد کسی بھی عورت پر اپنی مردانگی دکھا کر حکومت تو قائم کر سکتا ہے، مگر اس کے دل پر بنا اس کی مرضی کے کبھی حکومت قائم نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ شٹ اپ، مجھے یہ فلسفے مت سمجھاؤ۔ براق نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، تمہاری محبت میری ضرورت ہے، اور تمہیں ہر حال میں قبول کرنا ہوگا فجر کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ قبول کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مقابل کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، آنکھوں میں شدید غصے کی لالی اترنے لگی تھی۔ محبت کی انکاری سن کر شوق سے لے لیجیے گا جان، جان لے کر آپ مجھ پر احسان کرو گے۔ مجھے پل پر مارنے سے اچھا ہے ایک ہی بار میری سانس کی ڈوری کاٹ دو۔ تھک گئی ہوں آپ کی وحشت کو سہتے سہتے۔ بکواس بند کرو اور مت میرے قہر کو دعوت دو۔ صرف ایک بار ان لبوں سے بول دو، ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اس کی پنکھڑیوں کو انگوٹھی سے مسلتے ہوئے وہ دیوانوں کی طرح ایک بار اس کے منہ سے محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ نہیں کرتی میں آپ سے محبت، اور نہ کبھی کر سکتی ہوں۔ آپ نے میرے جسم، میرے کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ آپ نے میرے دل پر ہر رات ایک نیا زخم دیا ہے۔ میں نہ آپ سے آج محبت کرتی ہوں، نہ کبھی کروں گی۔ بہت دنوں سے فجر نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا تھا۔ آج درد زہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، اس کے لبوں پر خود بخود آ رہا تھا۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ فجر، کیوں خود کو میرے ہاتھوں مروانا چاہتی ہو؟ تمہارا انکار میرے دل میں آگ لگائے ہوئے ہے، اور اس آگ میں میں اپنے ساتھ ساتھ تمہاری ہستی کو بھی جلا دوں گا۔ اب آپ نے جو کرنا ہے کر لو فجر، تو کب کی مر چکی ہے؟ فجر تو اسی دن مر گئی تھی جس دن آپ نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ اسی دن میری ہستی مٹ گئی تھی، جب میرے بھائیوں کی، میرے بابا کی عزت کو آپ نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ اب تو فجر ایک زندہ لاش ہے، جب چاہے سانسیں کھینچ لیجیے گا، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ وہ آنکھوں کو جھکائے اس کی گرم سانسوں کو چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بھی آج دل کی بات کہہ گئی تھی۔ کمزوری جان چکی ہو میری، اور اسی کا تم فائدہ اٹھا رہی ہو۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ میں چاہ کر بھی تمہاری جان نہیں لے سکتا۔ تمہاری سانسیں چلتی ہیں تو براق کو سانس آتی ہے۔ اب تو تم نے میری ایسی حالت کر دی ہے کہ جب تک تمہاری سانسیں میری سانسوں میں اتر کر شامل نہیں ہوتی، مجھے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اور اسی چیز کا تم بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہو۔ عورت ہونا، عورت جب جاتی ہے
کہ وہ مرد کی کمزوری ہے، جان جاتی ہے کہ وہ مرد کی کمزوری ہے تو پھر وہ اسی طرح سے مرد کو اپنی محبت کے لیے تڑپاتی ہے۔ جانتا ہوں کہ تم نے نہ کبھی محبت کا اظہار کیا نہ دعویٰ، مگر اتنی معصوم بچی نہیں ہو تم کہ میری آنکھوں میں چھپی محبت کو تم دیکھ نہ سکو۔ مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت درد دیا، مگر اس کے لیے قصوروار تم خود تھی۔ تم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میں نے جو سزائیں تمہیں دی وہ بہت کم تھی۔ بے وفائی تم نے کی، جبکہ تم ہمیشہ سے جانتی تھی کہ میں تمہارے لیے محبت کا جذبہ رکھتا ہوں۔ کیوں نہیں کیا تم نے میرا انتظار؟ مقابل کے چہرے پر غصے اور محبت کے ملے جلے تاثرات مل کر خماری پیدا کر رہے تھے، کیونکہ مجھے ہمیشہ آپ کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا مجھے آپ کی آنکھوں سے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ آنکھیں میرا مقدر بن جائیں گی، اور اس کی آنکھوں سے ڈر نہیں لگتا تھا جو تمہارے قریب ہو گیا تھا، کہ تمہارے چہرے پر لب رکھتے ہوئے ذرا ہچکچایا نہیں تھا، جس کا اسے بالکل حق نہیں تھا۔ تم تو میری تھی، ہمیشہ سے میری۔ کیسے تم پر حق جمایا، اور کیسے تم نے اسے اپنے قریب آنے دیا؟ اس کی آنکھوں سے تمہیں خوف کیوں نہیں محسوس ہوا؟ آلیار کا نام آتے ہی براق کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات دیکھ کر فجر خوف سے کانپ گئی تھی۔ یہ وہ سوال تھا جس کا فجر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قصوروار تھی۔ فجر تو اس رات کو کوستی تھی جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس غلطی کے حصے دار بن گئی تھی جس کا کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ منگنی کی رات کو جب اچانک آلیار نے اسے فون کر کے نیچے بلوایا تھا، یہ کہہ کے کہ اس کے لیے زرنش نے کچھ بھجوایا ہے، اور وہ پاگل بھی بھاگی چلی گئی تھی، سچ تو یہی تھا کہ اس کے دل میں بھی آلیار کے لیے محبت کا نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا، مگر وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ آلیار کس مقصد سے آیا ہے۔ اس نے جب اچانک سے فجر کے ہونٹوں کے بالکل قریب اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کس کی تھی تو وہ کس قدر گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، یہ تو صرف اس کا دل جانتا ہے۔ مگر وہ ویڈیو بنانے والے نے اینگل ہی بدل دیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو میں وہ غلط نظر آ رہی تھی، اور یہ شخص جو اس کے عشق میں جنونی ہو چکا تھا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس رات اس نے آگے کچھ نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ فجر اس قدر گھبرا گئی تھی کہ وہ بنا آلیار کی بات سنے روم میں واپس آ گئی تھی۔ آلیار نے اسے فون پر کتنا سمجھایا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے تم اتنی خفا ہو جاؤ، مگر یہ شخص ماننے کو تیار نہیں تھا کہ آلیار نے اس سے آگے کوئی حرکت نہ کی ہو۔ براق آلیار سے شدید نفرت کرتا تھا، اس قدر نفرت کہ آلیار کبھی اس کے سامنے آئے تو شاید وہ براق کو موت کے گھاٹ اتارنے میں دیر نہ لگائے گا۔ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اب پتہ نہیں وہ شخص کیا کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسے زبردستی کھڑا کر چکا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بس تم اتنا جان لو کہ براق کی ضد ہے، چاہے جھوٹ ہی کہو، مگر آج میں تمہارے لبوں سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر رہوں گا، اور آسانی سے تم یہ کرنے والی نہیں۔ وہ ڈر سے رو رہی تھی، جبکہ وہ زبردستی اس کے ہاتھ کو تھامے اپنی جیکٹ کے کندھوں پر ڈال کر پہناتے ہوئے زپ بند کر چکا تھا۔ فجر نے نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور اوپر براق کے لائے ہوئے وہ وہی بےہودہ چھوٹی سی ڈریس جس کے سٹریپ اس کے کندھے تک چھپانے سے قاصر تھے۔ وہ اسے ٹھنڈ سے بچا رہا تھا یا اس لباس میں کوئی نہ دیکھے، اس لیے جیکٹ پہنا کر اس کے جسم کو کور کر رہا تھا۔ وہ کیا سوچتا تھا، کیا کرتا تھا، کوئی اس کے ذہنی حالت کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ آج کل وجدان کا کام پر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سانس لینے کا سارا دن فرصت نہیں ملتی تھی۔ پچھلے دنوں وہ کام پر بالکل بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ہر طرف گاؤں کے لوگوں کے مشکلاتوں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی نظر انداز کرتا رہا کہ وہ منت کو ٹائم دے سکے۔ وجدان نے اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی ایسی لاپرواہی اور اگنورنس نہیں دکھائی تھی جتنی اس نے پچھلے دنوں منت کو ڈپریشن سے دور کرنے کے لیے دکھائی تھی۔ مگر اب وہ 24 گھنٹے محنت کر کے بھرپائی کر رہا تھا۔ اب منت کافی سنبھل چکی تھی، وہ تو گاؤں والوں کے معاملات نپٹا رہا تھا۔ گاؤں کا سرپنچ ہونے کی وجہ سے وجدان پر بہت ذمہ داریاں تھیں۔ ہر ایک دن 4-5 رکی ہوئی پنچایتوں میں جانا معمول بن چکا تھا۔ اوپر سے اس کے آفس کا کام اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں تھی،
اس کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے وجدان ذہنی اور فزیکل طور پر بہت تھک چکا تھا۔ اب تو اکثر وہ رات کو لیٹ آتا تھا جب منت سو جاتی تھی، اور منت کو جو دوائیاں دی جاتی تھی اس میں نیند کی دوائی کافی زیادہ مقدار میں شامل تھے، جس کی وجہ سے وجدان آ کر اس کو جگاتا نہیں تھا، بس حسرت سے یار کے سوئے ہوئے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے کر سینے سے لگا کر بے لگام جذباتوں کو لگام ڈالے ہوئے روز سو جایا کرتا تھا۔ مگر آج وہ جانتا تھا کہ منت نے دوا نہیں کھائی، کیونکہ اس کی دوا ختم ہو چکی ہے، اور ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب اسے یہ دوائیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یار وجدان کو جاگ کر انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر اسے پوری امید تھی کہ اس کے یار میں یہ کوالٹی بالکل موجود نہیں۔ اسے اپنی نیند بہت زیادہ عزیز ہے۔ پورے دن بھاگ دوڑ کرنے کے بعد گھر پر آتے ہوئے اس کا موڈ شدید تھکن کے باوجود بہت فریش تھا، مگر اس کی امید کے مطابق اس کا یار گدھے گھوڑے بیچ کر ہمیشہ کی طرح آرام سے سو رہا تھا۔ بات ابھی کی نہیں تھی، چلو اب تو چلو منت نیند کی دوا کے زیر اثر رہتی تھی، مگر اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ منت کو اپنی نیند بہت زیادہ عزیز تھی۔ وجدان کو اسے جگانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ وہ روم میں آ کر فریش ہوا، نائٹ سوٹ پہنا، اور اس کے بعد اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ اس سارے دورانیے میں محترمہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور وہ جو اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنی مشکل سے فریش ہونے تک کی دوری برداشت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ اپنے بے لگام جذباتوں کو قابو نہیں کر سکے گا، اسی لیے وہ فریش ہوئے بنا بیڈ کے قریب بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں آرام سے سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر آ کر وجدان کو منہ چڑھا رہی تھی، جن کو پہلے ہی لمحے بیٹھتے ہوئے وہ انگلی کے پوروں سے ہٹا چکا تھا۔ یار وجدان، اپنے وجہ پر تھوڑا سا رحم کھاؤ۔ تمہاری غربت کا دیوانہ بہت دنوں سے تمہاری حالت پر رحم کھائے ہوئے ہے، اپنے بے لگام جذباتوں کو لگام ڈال کر بمشکل رکھے ہوئے ہے۔ کان کے لوبر لب رکھ کر چومتے ہوئے مدہوش سرگوشیاں اس کے کانوں میں اتار رہا تھا۔ وجدان کی گرم سانسوں کی مہکتی خوشبو کو محسوس کر کے منت کے لب مسکرائے تھے۔ وہ نیند میں اپنے وجی کی غربت کو محسوس کرتے ہوئے شرم سے لال ہونے لگی تھی۔ وجی، ہم آج نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے شرم سے لال ہوتے چہرے سے غربت سے انکار کر رہی تھی۔ یار وجدان، میں بہت تھکن محسوس کر رہا ہوں، تمہارے مخملی وجود سے سکون چاہیے۔ اس کے گال سے سخت تھا، بیئرڈ والے گال رگڑتے ہوئے مدہوشیاں اتار رہا تھا۔ مجھے پلیز آج نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، لاڈ بھرے انداز سے انکار کر رہی تھی، اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا وجی مان جائے گا۔ وجی کی نازک جان، آج کی رات ٹل نہیں سکتی، اس معاملے میں تمہارے وجی میں صبر کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود اپنے یار کی حالت کو دیکھتے ہوئے وجی نے بہت دن صبر کیا ہے، مگر آج اس کا صبر کا پھل میں پوری طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیوانے کی ڈیمانڈ پوری کی جائے۔ خوبصورت چہرہ مسکراتے لبوں سے سرگوشیاں اتارتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر چکنے لگا تھا۔ وجہ پلیز نہیں کریں، آج کی رات سو جائے نا، اتنے دن اپنی مرضی سے میرا خیال رکھا ہے، ایک دن اور میری نیند کا خیال کر لیں۔ منت کو سچ میں شدید نیند آ رہی تھی، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے محبت سے پہلے وار کو ناکام گنا چکی تھی۔ یار وجدان، میری نیندیں حرام کر کے تمہیں نیند آ رہی ہے؟ سلاؤں تمہیں؟ آج تم مجھے سو کر دکھاؤ۔ وجدان شرارتی ہوتا ہوا لمبے چوڑے وجود کے ساتھ اس کے اوپر گھٹا بن کر چھا گیا تھا۔ گندے وجی، مت تنگ کریں۔ اچھی منت، میں تو کروں گا۔ منت کو گدگدی ہوتی تھی، اس بات کا ہمیشہ وجدان فائدہ اٹھاتا تھا۔ گدگدی کرتے ہوئے وہ جس طرح سے لوٹ پوٹ ہو کر اپنے خوبصورت سراپے سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے وجدان ہر بار اسے جان بوجھ کر تنگ کرتے ہوئے گدگداتا تھا۔ اس پر قابض ہوتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر لب رکھ کر قید کر چکا تھا۔ بہت دنوں کی پیاس تھی اس کے لبوں کو، جس کو مٹانے کے لیے آج اس کی سانسوں کو تنگ کیے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ اس کی یار کو سانس کا پرابلم ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے جب اس نے محسوس کیا کہ منت کو سانسوں کے لیے تڑپ رہی ہے، اپنی سانسوں کو تیزی سے اس کے اندر بھرتے ہوئے اس کی سانسوں کو بحال کیا تھا۔ سوری یار وجدان، بہت دنوں کا پیاسا عاشق بھول گیا تھا، اپنے یار کی سانسیں روکنے کا حق نہیں ہے مجھے۔ کتنی محبت سے وہ لفظوں کی مالا پروتا تھا کہ منت کو رشک آتا تھا اس کی محبت پر۔
सांस की रुकावट थोड़ी सी महसूस करने के बावजूद मन्नत के लब मुस्कुराए थे वजदान की मोहब्बत को देखकर। वजदान की मोहब्बत पाकर मन्नत खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत खुश नसीब लड़की समझती थी। इसके गाल पर हाथ रखते हुए हमेशा की तरह इसके खूबसूरत चेहरे में खोई हुई मन्नत भूल चुकी थी कि मुकाबिल इसके हर अमल पर नजर रखे हुए है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। मुस्कुराते हुए सॉन्ग गुनगुना कर इसकी आंख विंग करके तंग कर रहा था। मैं आपको देखूं या ना देखूं, आप मुझे सीने से भी लगाएंगे और जिस बात का मुझे डर है वो करके भी दिखाएंगे। वरना शर्मा कर कहती हुई इसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। हाय मेरी यार, मुझसे शर्मा कर बोले हुए अल्फाज कमाल लगते हैं। वो दीवानगी इसके चेहरे पर लम्सों की सूरत में बरसाता हुआ सरगोशियों से इसका चेहरा सर्व किए हुए था। गर्दन पर लब रखे हुए इसके सांसों को तेज करने की वजह बन रहा था। वो आंखें बंद की अपनी वजह की मोहब्बत को महसूस करते हुए इसके नीचे बिना किसी मज़ाहमत के लेटी थी। वो भी तो कितने दिनों से अपने वजदान की गुर्बत से दूर थी। जो औरत थी बोलकर बता नहीं सकती थी, मगर आज इतने दिनों के बाद जब वजी इसके करीब हुआ था तो इसकी धड़कनों ने खुशी के रक्स करना शुरू कर दिया था। मन्नत, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरा दिल नहीं मरता। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें सारी उम्र अपनी बाहों में कैद किए रखूं। क्या यार वजदान को मेरी मोहब्बत की उम्र कैद कबूल है? पंखड़ियों को छूकर बड़ी मोहब्बत से इसके एक सवाल पूछा गया था। इसकी गुर्बत के रंगों में ढलती मन्नत ने मोहब्बत भरी नजरों से इसके चेहरे की जानिब देखा था। मन्नत की मदहोश कुन निगाहों को देखते हुए वजदान की गहरी नीली आंखें मजीद खुमार आलूद हुई। मन्नत ने बोलकर जवाब नहीं दिया, मगर इसकी पंखड़ियों ने इसके सीने पर रख कर चूमते हुए इसके कैद को कबूल करने का दावा जरूर कर दिया था। वजदान के खुले बटन से नजर आते चौड़े सीने पर जब मन्नत की गर्म पंखड़ियों ने मोहब्बत के रंग बिखेरे तो वजदान के पूरे बदन में तेज स्पार्क सा महसूस हुआ। मन्नत अब भी इसके वसी चौड़े सीने पर लब रखकर लबों की गर्मी भरे छोटे छोटे लम्ब छोड़ रही थी। इसकी पंखड़ियों की गर्मी को सीने पर महसूस करते हुए चौधरी वजदान बिर्ग जैसा मजबूत मर्द अपने दिल की धड़कनों को काबू में नहीं कर पा रहा था। वजदान के दिल में उठते बेलगाम जज्बात भड़क कर शोलों की तपिश इख्तियार कर गए थे। वजदान का पूरा बदन पसीने में तर होने लगा था। वो नीली आंखों वाला शहजादा पूरी तरह से बहक कर अपने शहजादे के वजूद पर घटा बनकर छाया था। इसकी धड़कनों पर झुके हुए वो दीवानों की तरह लबों के लम्स छोड़कर इसकी जान निकाल कर सिसकने पर मजबूर कर रहा था। वजी, मन्नत ने तड़प कर तेज होती सांसों में इसका नाम पुकारा था। वजी की जान, वजी की शिद्दतों को सहना तुम पर फर्ज है। रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। जानता हूँ बहकर कुछ ज़्यादा सख्तियाँ दिखा जाऊंगा, मगर उठकर पक्का वादा, अपने यार से शिद्दतों का अजाला करने के लिए माजरत करूंगा। मुस्कुराते लबों से बोलकर वापस इसकी धड़कनों पर झुका, ठंडी उंगलियों की सख्तियों को महसूस करवाते हुए रूम में मन्नत की सिसकियां उठने लगी थी। वजी जब भी करीब आता था तो मन्नत के लिए हमेशा कड़ा इम्तिहान साबित होता, और आज भी वो अपने प्यार में दीवानों की तरह इसके वजूद पर घटा बनकर छाया था। इसकी शिद्दतों को सहती वो तकिए के दोनों कोनों को मुट्ठियों में दबाए हुए थी। दीवानगी में वो सब कुछ भूल जाता था, जैसे इस वक्त सब कुछ भूल कर ना तो इसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं, ना तेज सांसें सांसें तो मुकाबिल की भी फूली हुई थी। इसकी शिद्दतों में उठती मन्नत की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वो मजीद बहकता हुआ अपने यार की सांसों में सांसें उलझाए हुए था। दोनों की तेज सांसें एक दूसरे में पूरी तरह से उलझी हुई थीं। रूम में मन्नत की सिसकियों और वजह की तेज सांसों की आवाज़ ने खूबसूरत धुन बना रखी थी। बहुत दिन के तड़पे अरमानों के इसके नाजुक पर मौजूदा पर ठंडी बारिश नाजुक वजूद पर ठंडी बारिश की तरह बरसाकर पुरसुकून होता हुआ इसकी धड़कनों पर चेहरा रखे हुए अपनी तेज सांसों को बहाल कर रहा था। मोहब्बत की बारिश में खुद तो भीगा, इस नाजुक जान को भी पूरी तरह से भिगो चुका था। वजी, आप मोहब्बत के मामले में बहुत जालिम हैं। जानता हूँ। मुकाबिल के लब मुस्कुराते हुए इस बात को तस्लीम कर रहे थे।
کیا کروں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ یار پر ہاتھ ہلکا رکھوں، مگر کیا کروں، جب تمہارے پاس آتا ہوں تو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہوں۔ مگر آج تو میں معذرت بھی نہیں کروں گا۔ اتنے دنوں تم سے دور رہنے کے بعد یار وجدان، تم ان سختیوں کے مستحق تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول کر اس کے اوپر سے سائڈ پر ہوتا ہوا اسے اپنے بازوں کے مضبوط حصار میں لے کر ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے بڑے غور سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وجدان کے حواسوں پر اپنے یار کی محبت کا کیسا نشہ تھا۔ وہ جتنی بار بھی اسے دیکھتا تھا، ہر بار اس کے چہرے سے پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی تھی۔ وہ جتنا اس کے قریب جاتا تھا، اسے کہیں زیادہ قربت کی تمنا اس کا دل رکھتا تھا۔ شاید اسی کو شدت یار کہتے ہیں۔ ذہ نصیب، آج آپ نے ہمارے غریب خانے میں قدم کیسے رکھ لیا؟ زمل نے اذلان کی آواز پر چونک کر دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا یہ دیکھ کر کہ اذلان روم میں موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ اذلان اسے کچھ کہتا، زمل نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے کو وہیں چھوڑا جو زمین پر گر چکے تھے، اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی تھی، مگر اس سے پہلے اذلان اس کے ارادوں کو بھانپ کر دو ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے بازو کو زور سے پکڑ چکا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیشہ مجھے دیکھ کر دور بھاگنا تمہاری عادت بنتی جا رہی ہے۔ کب تک مجھ سے دور بھاگو گی؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں میری گرفت میں آنا ہی ہے۔ تم زیادہ باتیں مت بناؤ۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم روم میں ہو، میں کبھی نہیں آتی۔ اپنی کلائی کو مروڑ کر چھڑواتے ہوئے وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر نہیں بول رہی تھی۔ چلو اب تو پتہ چل گیا ہے کہ میں روم میں ہوں، اور اب تم کچھ بھی کر نہیں سکتی۔ اب تو میری طرف دیکھنے کا شرف بخش دو۔ اسے کھینچ کر کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قریب کرتے ہوئے چہرے کو مقابل کیا۔ زمل جو اذلان کے روم سے اس کی امی کے کہنے پر کپڑے رکھنے آئی تھی۔ اذلان کی امی خود آ رہی تھی کپڑے رکھنے کے لیے، مگر صدف کے کہنے پر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ لوگ آج حوریہ کی رخصتی کے بات کرنے آئے تھے۔ اسی وقت لانڈری والا کپڑے دینے آ گیا، جن کی گنتی کے بعد کپڑوں کو رکھنے کے لیے اذلان کی امی خود آ رہی تھی۔ اذلان کی امی بہت ذمہ دار عورت تھی جو اپنے بیٹوں کا کام ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھی۔ حالانکہ گھر میں بہت سے نوکر چاکر موجود تھے، مگر وہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کے کمروں کو خود ترتیب دیتی، ان کی الماری میں خود کپڑے سیٹ کرتی تھی۔ اب وجدان کی تو شادی ہو چکی تھی، تو اس کا سارا کام تو میں نے سنبھالتی، مگر آج بھی اذلان اور حریہ کی چیزیں وہ خود رکھتی تھی۔ مگر صدف نے اسے اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ زمل کو دے دو۔ وہ الماری میں کپڑے رکھائی، اور زمل نے خوشی خوشی اس لیے حامی بھر لی کیونکہ یہ اذلان کے گھر آنے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت زیادہ تر اذلان اور وجدان گھر سے باہر ہی ہوتے تھے، مگر آج پتہ نہیں یہ الادین کے چراغ سے نکلے ہوئے جن کی طرح کیسے اپنے روم میں ظاہر ہوا تھا، کیونکہ جب وہ روم میں داخل ہوئی تھی تو روم میں کوئی نہیں تھا۔ اصل میں اذلان کے سر میں آج کافی درد تھا، تو وہ گھر واپس جلدی آ گیا، اور اس نے اپنی امی کو بتا کر پریشان نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت جلد گھبرا جاتی ہیں، اس لیے سیدھا اپنے روم میں آ گیا۔ اپنے روم میں کچھ دیر لیٹنے کے بعد وہ کھلی ہوا کے لیے روم کی بالکنی میں کھڑا ہوا تھا، جب اس نے کھڑکی سے زمل کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ پلیز اذلان، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ جانے دوں گا، مگر پہلے میری بات سنو۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، مجھے جانے دو۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئے جانے کو بے چین تھی۔ یار میرے سر میں بہت درد ہے، فیور چاہیے، دبا دو۔ میں نہیں دبا سکتی، ٹیبلٹ کھا لو۔ یار کھا چکا ہوں، مگر اب بھی کافی درد ہے، پلیز۔ میں تمہاری خادمہ نہیں ہوں جو یہاں بیٹھ کر تمہارا سر دباؤں، بیوی تو ہو نا۔ پلیز یار، اگر شوہر تکلیف میں ہو تو بیوی اس کے سکون کے لیے اتنا تو کر سکتی ہے، کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہا۔ اذلان کے سر کا درد اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، لہجہ دھیما اور مٹاس سے بھرا تھا۔ زمل انکار کرنا چاہتی تھی مگر نہیں کر سکی، کیونکہ اذلان اس وقت کافی تکلیف میں تھا۔ دبا دیتی ہوں، مگر انسانیت کے ناطے یہ بیوی والا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ تم بھی جانتے ہو کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، جس کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا، تو یہ بیوی والا لفظ دوبارہ استعمال مت کرنا۔ وہ آنکھوں کو چھوٹا کر کے گھورتی ہوئی فل آن دھمکی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو بھی کہو گی مان لوں گا، مگر اس وقت میرا سر دبا دو پلیز۔ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بیڈ کے پاس لے آیا۔ وہ تکیے پر سر رکھے لیٹ گیا تھا۔ زمل نے محسوس کیا اسے بخار ہے۔ وہ کھڑی ہو کر اس کا سر دبا رہی تھی۔
کافی انکمفرٹیبل پوزیشن میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ زمل یار بیٹھ جاؤ، کھاؤں گا نہیں تمہیں، اور چاہے نکاح مرضی سے ہو یا زبردستی سے نکاح نکاح ہوتا ہے، میں تمہارا محرم ہوں اور تم بیٹھ سکتی ہو یہاں پر۔ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ زمل کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، روم میں صرف ازلان اور اپنی موجودگی کا سوچ کر۔ زمل کے نرم نرم ہاتھوں سے دباتے ہوئے ازلان کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے پتہ نہیں ازلان کے دل نے کیسی بغاوت کرنی چاہی تھی کہ وہ سر اٹھا کر زمل کی گود میں رکھ چکا تھا۔ زمل ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ازلان، یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہا، کچھ دیر سکون چاہیے پلیز۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر واپس اپنے ماتھے پہ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کو کافی تیز بخار تھا۔ ازلان، تمہیں بخار ہے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس، کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھے گا۔ کوئی آ گیا تو؟ نہیں آئے گا۔ اگر آ گیا تو روم راک ہے، کھولنے سے پہلے پوزیشن ٹھیک کر لیں گے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ ہم روم میں اتنی دیر اکیلے کیا کرتے رہے تو بول دیں گے کہ کزنز ہیں، بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ مگر یہ تو جھوٹ ہے نا۔ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ باتیں ہی تو کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کی نرم مٹھیوں کو ماتھے پر محسوس کر کے آنکھیں بند کیے سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹے ازلان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اس کی گھبراہٹ بھری باتیں سن کر۔ پلیز ازلان، تم دوائی کھا لو اور مجھے جانے دو۔ میں جا کر مامی کو بتاتی ہوں کہ تمہیں بخار ہے۔ نہ جانے دوں تو؟ ازلان نے کروٹ لیتے ہوئے چہرے کا رخ اس کی دھڑکنوں کی جانب کیا تو ازلان کے لب دھڑکنوں کے نیچے محسوس کرتے ہوئے زمل کے اندر سپارکنگ کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ زمل نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا تھا۔ ازلان کا بخار سے تپتا چہرہ دھڑکنوں پر لگنے سے زمل کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ اس کے دور ہونے کی کوشش کو پوری طرح سے ناکام بنانے کے لیے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر رکھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ سختی سے اس کے پیٹ اور دھڑکنوں کے بیچ والے حصے پر رکھے ہوئے تھا۔ ازلان کا لمبا چوڑا جسم اپنی گود میں محسوس کرتے ہوئے زمل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ شرم سے لال پڑتا چہرہ لیے وہ اس وقت غصے میں بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ اسے ازلان کی حالت صاف نظر آ رہی تھی۔ ازلان، مجھے جانے دو پلیز، ابھی اجازت نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پاگل مت بنو اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے جانے دو۔ میں جا کر حریہ یا مامی جان کو بھیجتی ہوں، وہ آ کر تمہارا خیال رکھیں گی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز کچھ دیر کے لیے رک جاؤ میرے پاس۔ تیز بخار میں وہ کیا بول رہا تھا اسے خود بھی پوری طرح سے احساس نہیں تھا، مگر اس وقت وہ زمل کو خود سے دور نہیں جانے دے رہا تھا اور یہی اس کے دل کی خواہش تھی۔ زمل کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا ہو چکا تھا۔ ازلان کی گرم تیز سانسوں اور ہاتھ کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے التجائی لہجے کو محسوس کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں زمل رک گئی تھی۔ حالانکہ نکاح کے بعد زمل کو ازلان پر بہت غصہ تھا، مگر اس وقت غصے کو بلا اس کے پاس رک گئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں کو چومتے ہوئے زمل کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ازلان نے جن نظروں سے زمل کے چہرے سے سراپے تک نظریں لے جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتے ہوئے نظریں گما گئی تھی۔ تھینک یو بولنے کی ضرورت نہیں، کسی بیمار کو سہارا دینا انسان کا فرض ہوتا ہے، اور تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اس کو سہارا ضرور دیتی، مگر یوں گھور گھور کر مجھے مت دیکھو۔ تمہیں گھور کر دیکھنے کا مجھے پورا حق ہے۔ اس کے شرم سے لال پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے لب مسکرائے تھے۔ تم اس حقیقت کو مانو یا نہ مانو، میں تمہارا شوہر ہوں، اور رہی بات کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو تم اسے سہارا ضرور دیتی، تو ایک بات دماغ میں بٹھا لو زمل، جانتا ہوں جس طریقے سے میں نے نکاح کیا ہے وہ غلط تھا، مگر تم میری بیوی ہو، یہ اصل حقیقت ہے، اور اس انداز سے اگر تم کسی کو سہارا دو گی تو میں جان لے لوں گا تمہارے اتنا قریب آنے اور اس طرح کا سہارا حاصل کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کا اشارہ اس کی گود میں رکھے ہوئے سر اور اس کی دھڑکنوں کے نزدیک ہونا تھا۔ ازلان کے لہجے میں جو حق تھا، اس نے زمل کے دل میں ایک الگ سی گدگداہٹ محسوس کروائی تھی۔ مجھے تو تمہارے یوں بھی بے باکی سے میری گود میں سر رکھنے پر اعتراض ہے، تو میں کسی کو ایسی جرات کرنے دوں گی ہی نہیں، اور تم بھی سر اٹھاؤ میری گود سے اور مجھے جانے دو۔ زمل نے ہاتھ سے ازلان کا سر گود سے ہٹانا چاہا تھا،
تم جتنے مرضی اعتراض کر لو مگر یہ حق میں حاصل کر چکا ہوں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ حق حاصل کرنے میں میری پھوپھی جان پوری طرح سے میری سپورٹ کے لیے کھڑی ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ میں تم سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ بول کر تو اس نے زمل کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ شش، پاگل لڑکی، چلاؤ مت، ورنہ کوئی آ جائے گا اور سمجھے گا پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کر دیا کہ تم چلانے پر مجبور ہو گئی۔ بخار کی حالت میں بھی اسی شرارتیں سوچ رہی تھی۔ شٹ اپ! اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ شرم سے لال ہوتے ہوئے اسے شٹ اپ کروا گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نہیں مانتی کہ امی ہمارے نکاح کے بارے میں جانتی ہے۔ انہوں نے کبھی نہ تو مجھ سے پوچھا نہ ذکر کیا۔ تم فضول میں اپنی ٹھاٹھ بنانے کے لیے بول رہے ہو۔ تمہارے سر کی قسم سچ کہہ رہا ہوں۔ صدف پھپھو پہلے دن سے ہی جانتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر چکا ہوں۔ تو کیا امی زبردستی کے نکاح میں پوری طرح سے رضامند تھی؟ وہ جانتی تھی اس دن تم مجھے نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی گود میں سر رکھے ہوئے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے لیٹا تھا تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکے۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا کہ تمہیں جب میں لے کر جا رہا تھا تو اس وقت پھپھو کو پتا تھا؟ ہاں، مگر تم سے نکاح کرنے کے بعد جب میں تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا اور تم نکاح کا ماتم منانے کے لیے روم میں گھس گئی تھی، ذرا یاد کرو۔ میں پھپھو جان کے پاس پہ ہی بیٹھ گیا تھا اور پھپھو کو میں نے اسی وقت ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اے اللہ، کتنا بڑا میسنوں کا خاندان ہے! بلاج بھائی، آپ لوگوں کے بارے میں سچ کہتے ہیں۔ بھتیجا گھنا اور پھوپھی میسنی، گھنا اور پھپھو میسنی تھی، جس نے مجھ پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس حقیقت سے واقف ہے۔ خبردار جو میری پھپھو جان کے لیے غلط الفاظ بولے، اور شرم کرو، یہ میسنوں کا خاندان تمہارا سسرال ہے لڑکی۔ وہ مسکراتا ہوا مسکرا سا مسکرایا تو بخار میں تپتا ہوا چہرہ مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ امی نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تم نے اس طرح کی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ زمل اب بھی اس گہرے صدمے میں تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی ماں کو سب کچھ پتا تھا۔ ہاں، وقتی طور پر ان کو تھوڑا غصہ آیا تھا کہ مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر پھر میں نے معافی مانگ لی تو پھپھو نے دل کھول کر خوشی خوشی مجھے داماد کے روپ میں قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو دل سے خوشی ہے کہ میں ان کا داماد ہوں۔ ہاں ہاں، تم میں سرخاب کے بڑ لگے ہوئے ہیں، اور تم سے اچھا داماد تو امی کو مل ہی نہیں سکتا پورے زمانے میں۔ جل ککڑی پتا ہے، ہمارے نکاح کا سن کر پھپھو اس لیے خوش تھی کہ اگر میں تم سے جھگڑا کر کے نکاح نہیں کرتا، تمہارا بد دماغ بھائی کبھی بھی پھپھو جان کو تمہارا کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر میں نہیں کرنے دیتا، اور ان کے دل کی خواہش تھی کہ تم ان کے بھائی کے گھر کی بہو بنو۔ میں نے تو ایک طرح سے اپنی پیاری پھپھو جان کی دلی خواہش پوری کی ہے۔ ماشاءاللہ، شکل دیکھی ہے اپنی! بڑے آئے پھپھو جان کی خواہش پورا کرنے والے۔ اگر مجھ سے کوئی میری خواہش پوچھتا تو تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوتے تو تب بھی تم سے نکاح کے لیے حامی نہیں بھرتی، چھچورے انسان۔ تم کچھ دیر کے لیے اپنی یہ پڑپڑاہٹ روک کر نہیں بیٹھ سکتی؟ زمل جو بار بار اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں پڑپڑا رہی تھی۔ اذلان نے اسے چھو کر کہا تھا، تم اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو، جو تمہاری زبان کی طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ زمل نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، میں نے کون سا چچورا پن دکھایا ہے؟ کتنی عزت کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور باقی تو ابھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر ہمیشہ اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ بخار کی حالت میں بھی تمہاری زبان کچھ دیر کے لیے چین سے منہ کے اندر نہیں رک سکتی۔ اس کی باتوں پر شرم سے سرخ ہوتی ہوئی زمل نے چڑھتے ہوئے کہا، ایک شریف بندہ تمہیں خود بخود مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے، قدر کرو۔ میں جانتا ہوں کہ آج پھپھو حریہ کی رخصتی کی بات کرنے آئی ہے، اور تمہاری رخصتی ابھی تک پھپھو نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا تھا مجھے فون پر کہ کچھ دن میں خاموش رہوں، کیونکہ ابھی تک آپ کے ابا حضور کو نہیں پتا کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو میری شرافت دیکھو کہ میں کتنا اچھا بچہ ہوں۔ میں مان گیا پھوپھی کی خاطر، ورنہ اپنی اتنی خوبصورت پراپرٹی کو کون خود سے دور رکھتا ہے۔ کمر پر ہاتھ کا دباؤ مضبوط کرتے ہوئے اذلان نے آنکھ ونک کی تھی، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اگر تمہاری پھوپھی جان مان بھی جائے تب بھی میں تمہارے ساتھ رخصت ہو کر نہیں آنا چاہتی۔ تمہاری پھپھو بول گئی ہوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، میں نہیں بھولی۔
मज़ा तो इस दिन आएगा जिस दिन बलाश भाई को पता चलेगा और वो तुम फूफी भतीजे के सर पर डं डंडों बचाएंगे। फिर देखोगे कैसे होती है मेरी रुखसती। उठो और उठकर दवाई खा लो और मुझे जाने दो। वो झटके से उठने की कोशिश में थी कि अजलान सर उठाकर इस पर झुकता हुआ इसे बेड पर पीछे की तरफ गिरा चुका था। क्या कर रहे हो जंगली इंसान? बुखार में भी तुम बदतमीजियों से बाज नहीं आओगे। वो झपटकर इसके चेहरे को नोचना चाहती थी मगर इसकी हरकत को अजलान का नाम बना चुका था। बुखार से तपते गर्म हाथ इसके नरम नरम मखमली हाथों पर रखते हुए बेड पर ऊपर की जानिब सख्ती से पिन करते हुए इसके फूले हुए गालों को लबों से चूमते हुए गरम गरम लम्स छोड़ रहा था। बदतमीजी मत करो, वो झुंझलाते हुए बोली। माजरत के साथ आज बदतमीजी के लिए दो यार कर लेने दो यार। जब निकाह हुआ है बदतमीजी करने का मौका देती कहाँ हो। सरगोशियां उतारता हाथों को पिन किए हुए गर्दन पर लबों की चुभन भरे लम्स छोड़ रहा था। अजलान छोड़ो मुझे, वो लफ्जों को पीसते हुए बोली थी। जब से निकाह किया है छोड़ ही तो रखा है। टांगों में टांगे फंसाए हुए इसके झटपटाने वाली हरकत को जकड़े हुए था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो। अजलान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी इसकी धमकी सुनकर जो इसके शिकंजे में इस तरह जकड़ी हुई थी कि हिल नहीं पा रही थी। वो इसे मौत की धमकी सुना रही थी। जमील कुछ देर तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? अजलान को इसका नाजुक भरा भरा मखमली जिस्म बहुत सुकून दे रहा था। वो खुमारदार लहजे में कहता हुआ मदहोश सा होने लगा था। कुछ देर खामोश होकर मेरी पनाहों में रहोगे तो अजलान तो खुद ही मर जाएगा। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी खुशबू मुझे मारने के लिए काफ़ी है पागल लड़की। सरगोशियां उतारते कानों की लों से भरे हुए भरे भरे मखमली गालों तक लम्स छोड़ रहा था। इडियट कोई आ जाएगा, छोड़ो मुझे। इसके शिकंजे में फंसी हुई जिमल आंखें दिखा रही थी। वो इसकी झुंझुलाहट को नजरअंदाज करते हुए इसकी गर्दन पर नरम गरम लम्ब छोड़ रहा था। कोई आता है तो आ जाए। जब आ जाएगा तो पकड़े जाने पर साफ कह दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। मेरी निकाह कर चुका हूँ, बात खत्म। अभी के लिए खामोश हो जाओ। बुखार और खुमारी की शिद्दत से अजलान की आवाज़ भारी और रोमांटिक साउंड पैदा कर रही थी। पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। कुछ देर पहले तो पागल नहीं था। पागल भी तुम्हारे इन होठों ने किया है। उंगलियों से मसलते हुए निचले होंठ को दांत में दबाकर चूसते हुए खींचा तो इसकी बोलती कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। कुछ देर की झुंझुलाहट के बाद जिमल की सांसें तेज होने लगी थी। इसकी सांसों का उतार चढ़ाव अपने मजबूत सीने पर महसूस करते हुए मुकाबल के मजबूत दिल की धड़कनों में इश्तियाल बरपा हुआ था। इस पर घटा बनकर छाते हुए गिरफ्त मजबूत करता चला गया। अजलान के अंदर आतिश फिशा शोलों के जैसे आग भड़कने लगी थी। जिमल के मखमली जिस्म की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए इसके अंदर स्पार्किंग हो रही थी। एक मर्द जितना मजबूत होता है कुछ कमज़ोर लम्हों में औरत के सामने वो इतना ही कमज़ोर भी होता है जितना इस वक्त अजलान जज्बातों के लिए लावे में बहक कर कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसके भरे भरे सरापे को वो सांसों से उतार चढ़ाव में ऊपर नीचे होते देखकर मुस्कुराते लबों से मजीद बहकने लगा था। शर्ट के ऊपर ही लब रखते हुए धड़कनों पर चुका था। अजलान नहीं। तेज होती सांसों में अजलान का नाम खींचते हुए बोलकर इसे बहकने से रोक रही थी। अजलान की जान, प्लीज कुछ देर का सुकून हासिल कर लेने दो। इसके पंखुड़ियों को लबों से रगड़ते हुए पंखुड़ियों पर झुकाता चला गया था। पंखुड़ियों में को कैद में लिए दीवानगी उतारते हुए वो नमी के कतरों को पीते हुए मदहोश सा होने लगा था। तशनगी मिटाते हुए इसकी सांसों को रोके हुए था। वो शिद्दत से कमजोर लम्हों की जद में आने लगा था। इसके नाजुक से होठों पर मदहोशियां लौटाकर गर्दन के नीचे तक लबों की गुस्ताखियां जा रही जारी रखे हुए था। इसकी धड़कनों को चूमते हुए वो हद से गुजरने ही वाला था कि खुद ही होश में आते हुए ही वो झटके से इससे दूर हुआ था। मुकाबिल ने खुद पर आते एक कमजोर लम्हे को शिद्दत पकड़ते हुए महसूस करके एकदम खुद को संभाल लिया। इसके साइड टेबल पर हटते ही वो तेजी से उठकर अपने कपड़े ठीक करते हुए घबराई हुई नजरों से इसकी जानिब देखते हुए तेजी से जाने लगी थी कि अजलान ने आगे बढ़कर इसकी पुश्त पर सीना रखते हुए इसे खींचकर अपने साथ लगाया था।
اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اپنی اکڑی سانسوں میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر مدہوشی میں بول نہیں پا رہا تھا۔ اذلان، پلیز جانے دو، تیار رہنا، اب نزدیکی کے بعد زیادہ دیر رخصتی کے لیے انتظار نہیں کر سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور یہی بات مجھے اب تک تمہارے دور رہنے نہیں دے گی۔ رخصت ہو کر خود پر حق حاصل کرنے دو، ورنہ اذلان بنا رخصتی کے بھی بنا حق وصول کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ آج تو خود کو سنبھال لیا، آئندہ ایسی امید بھی کرنا مت رکھنا مجھ سے۔ مقابل کی آواز میں اب بھی انتہائی خماری شامل تھی۔ پھر منت کہنا کہ آگاہ نہیں کیا، یار تمہاری زبان میں نے چچورا پن دکھایا ہے۔ رخصتی اب ضرور ہو چکی ہے، تمہاری آج کی ملاقات میری راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ اگر رخصت ہو کر آنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے وکیل ہوں، کوئی اور طریقہ بھی اپنانے کے لیے سے گریز نہیں کروں گا۔ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور ہاٹ ہے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کچھ دیر تمہیں پاس بٹھا کر سکون حاصل کروں گا، مگر لڑکی تم تو میرا سکون برباد کر کے جا رہی ہو۔ خود تو چلی جاؤ گی، ایک بار ضرور سوچنا میں خود کو کیسے سنبھالوں گا۔ آخری جملہ بہت بے باکی سے بولتے ہوئے گال پر لب رکھتے ہوئے اسے آزاد کر چکا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات کا مطلب بخوبی سمجھتے ہوئے بنا پلٹ کر دیکھتے روم سے تیزی سے جا چکی تھی۔ اذلان کے ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات کا مطلب بخوبی سمجھتے ہوئے بنا پلٹ کر دیکھے روم سے تیزی سے جا چکی تھی۔ اذلان کے ہونٹوں نے مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے جو کچھ اس سے کہا تھا وہ 100% سچ تھا۔ اس کا دل آج کے بعد زمل کے دوری برداشت نہیں کرنے والا تھا۔ حریہ کی سیکیورٹی کے لیے بنایا گیا رشتہ اتنا خوبصورت بن جائے گا، ایسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح میں طاقت ہوتی ہے، یہ بالکل سچ بات ہے۔ نکاح کے بعد دو لوگوں میں محبت کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ پلیز آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو چھڑواتے ہوئے وہ چاروں اطراف میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہ اسے روم سے لے کر سیڑھیوں سے اتارتا ہوا جنگل کے بیچوں بیچ لے آیا تھا۔ چاروں طرف گھنا جنگل اور بڑے بڑے درخت تھے۔ دور سے آتی ہوئی جنگلی جانوروں کی آوازیں رات کے منظر کو خوفناک بنا رہی تھی، اور روشنی کے نام پر صرف آسمان پر پورے زوروں سے روشن ہوا چاند تھا، جو درختوں کے بیچ سے اپنی روشنی کو زمین پر پوری طرح سے پھیلائے ہوئے روشن تھا۔ پاس سے گزرتی ہوئی گہری ندی سے پانی سے اٹھتا شور سناٹے میں شائیں شائیں کر کے فضا کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ وہ اس شخص کو ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ ایسے دندناتا ہوا اسے لے کر جنگل کے بیچوں بیچ چل رہا تھا جیسے اس کے باپ نے یہاں پر جی ٹی روڈ بنا رکھا ہو، اور فجر شدید ٹھنڈ میں پوری طرح سے پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ بہادر اور نڈر تھا، اور فجر حد سے زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھی۔ دونوں کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں تھا، مگر قدرت نے دونوں کی زندگیاں ایک ساتھ جوڑ دی تھی۔ او پلیز بتائیں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح آوازیں نکال کر رو رہی تھی۔ براق کو اپنے کانوں پر یقین نہیں تھا کہ اتنی سمجھدار فجر کے اندر یہ والے فیچر بھی موجود ہیں۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، ہر بات پر تم میرے ساتھ جو ضد کرتی ہو۔ آج تمہارا قصہ ہی ختم کر کے تمہیں جنگلی جانوروں کا کھانا بنا کر ہی واپس آؤں گا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے معاف کر دیں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے جنگلی جانوروں کے سامنے کھانے کے لیے مت چھوڑ کر آئیے گا۔ ڈر سے کانپتے ہوئی لفظوں کو توڑتے ہوئے دہائی سن کر مقابل کے لبوں کو کچھ دیر کے لیے ہنسی چھو کر گزر گئی تھی، جو روم میں خود کو سلطان راہی کی بچی سمجھ کر ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اب ہر بات ماننے کو تیار تھی، اور براق جیسے شفاق شخص پر زبردستی مسکراہٹ نے ڈیرے تو اس وقت جمائے جب وہ دور سے آتی ہوئی شیر کی دہاڑ کو سن کر جلدی سے اس کے سامنے ہوتی ہوئی سینے کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کیا ڈرامہ ہے؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر میرے ساتھ چپکنے کا مطلب؟ مقابل بھی اس کے ڈر سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ماما، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں؟ بہت تیزی سے کہتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپائے اس کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ڈر سے بری طرح کانپ رہی تھی۔
تمہیں میں بیوقوف لگتا ہوں یا بچہ؟ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم ڈر کے مارے یہ سب بول رہی ہو۔ دور ہٹو، زبردستی میرے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں۔ کمر سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا تھا، وہ واپس تیزی سے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ کیوں؟ آپ زبردستی میرے ساتھ چپکتے ہیں؟ اس وقت آپ کو یہ رول کیوں یاد نہیں آتا؟ رول یاد کیوں نہیں رہتا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور آپ میرے شوہر ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ میری حفاظت کریں۔ فرض تو تم پر بھی لاگو ہوتے ہیں جن کو تم نے کبھی ادا کرنے کے لیے خوشی خوشی راضی نہیں ہوتی۔ ہر بار مجھے وہ فرض تم سے تمہاری مرضی کے خلاف ہی حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ آہا، خاموش ہو جاؤ۔ اس طرح تو تم خود کو دعوت دے رہی ہو شیر کو کہ یہاں آئے ہو اور تمہارے لذیذ گوشت سے لطف اندوز ہو۔ دور سے آتی دھاڑ پر چیختے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈالے اوپر کو لٹک گئی تھی۔ اس وقت وہ ڈری ہوئی بچی لگ رہی تھی، ٹانگوں کو براق کی کمر کے گرد لپیٹے، بازو اس کے گلے میں ڈالے ہوئے۔ ہوا تک گزرنے کی جگہ نہیں تھی جہاں سے ہوا کراس ہو سکے۔ اس بیوقوف لڑکی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی سیکیورٹی کا اس نے پورا انتظام کر رکھا ہے۔ اونچے شکاریوں کے بنے ہوئے اڈوں پر اس کے باڈی گارڈ تعینات تھے اور شیر کی داڑھ پر بہت دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی لائنز کا علاقہ مقرر تھا جس کے آگے وہ نہیں آ سکتے تھے، مگر اس وقت اسے بنا اس کے ڈر کو دور کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر اس وقت میں اس کو بتا کر اس کے ڈر کو دور کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کیسے ان خوبصورت مومن کو محسوس کیے بنا چھوڑ سکتا تھا؟ آج پہلی بار مجبوری میں ہی سہی، مگر وہ خود سے براق کے سانسوں سے زیادہ قریب ہو کر اس کے مضبوط سینے میں اپنا پناہ ڈھونڈ کر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ براق نے جنگل کے بیچوں بیچ چاروں اطراف میں آگ جلائے ہوئے بیچ کیمپ لگوا رکھے تھے۔ اصل میں یہ کیمپ براق خود استعمال کرتا تھا جب بھی وہ کمرے سے باہر آتا تھا، مطلب وہ اسی کیمپ میں بیٹھ کر اپنے ضروری کام انجام دیتا تھا۔ یہ کیمپ اس وقت ریڈی کروایا تھا جب وہ فجر کو لے کر آیا تھا روم میں اسے اپنا سارا کام کا سامان وہ اس کیمپ میں شفٹ کر چکا تھا۔ آج یہی کیمپ وہ فجر کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرنے والا تھا۔ پتہ نہیں اس شخص کے دماغ میں ایسے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ فجر بہت ڈرپوک ہے اور اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہ اسے روم سے باہر لایا تھا، مگر اس کے ڈر کو تو اتنی شدت سے پکڑتے دیکھ وہ اسے اتنی آسانی سے اپنے قریب ہوتے دیکھ کر براق نے پوری رات یہاں گزارنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ حالانکہ روم سے صرف اسے اور اس کے ڈرانے کی غرض سے لے کر آیا تھا، اس کے گلے میں بچوں کی طرح ہاتھ ڈالے ہوئے اس کے ساتھ چپکی ہوئی۔ براق نے ایک بار بھی اسے نیچے اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کافی سارا فاصلہ اس نے اسے یوں ہی گود میں اٹھائے ہوئے طے کیا تھا، اس کی کمر پر مضبوطی سے ہاتھ باندھے ہوئے، اس کی پوری سیفٹی کیے ہوئے تھا۔ ڈر سے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے براق کی دھڑکنوں میں اشتعال پیدا کر چکی تھی۔ اس کی مخملی پنکھڑیاں اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ مشکل قدم اٹھا رہا تھا۔ چلو اترو نیچے، آج کی رات تم کیمپ سے باہر بیٹھ کر پہرے داری کرو گی۔ براق نے اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے نیچے اتارنا چاہا تھا، مگر وہ بچوں کی طرح کیا بندروں کی طرف اس کے ساتھ چپکی ہوئی لمبے چوڑے جسم کے مالک براق کے ساتھ سچ میں ہر لحاظ سے بچی ہی نظر آتی تھی۔ ہائٹ میں بھی اس سے چھوٹی تھی اور جسامت میں بالکل کوئی مقابلہ نہیں تھا براق اور فجر کا۔ وہ کانچ کی گڑیا تھی تو وہ فولادی پہاڑ کے مانند لمبا چوڑا خوبرو نوجوان تھا۔ نہیں نہیں براق، پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی بیوی ہوں نا، اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ پلیز مجھے باہر مت چھوڑیے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتے نا۔ وہ تیز دماغ براق کو مکھن لگا رہی تھی، اس کی آواز میں کب کبھی خوف ڈر کی دھنک واضح محسوس ہو رہی تھی۔ سوچ لو، اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا تمہیں اٹھا کر کیمپ سے باہر پھینکتے ہوئے، اور آدھی رات کے بعد یہاں پر شیر آوارہ کتوں کی طرح گھومتے پھرتے ہوئے ملیں گے، اور تمہاری نازک سی جان کو چند ایک بوٹیاں نصیب ہوں گی، باقی تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ جتنی سی تمہاری جان ہے، بیچاروں کو دعوت کے نام پر بھی بھوک ہی جھیلنی پڑے گی۔ اس کے نازک سے وجود پر تنقید کرتے ہوئے بولا تو فجر کو شدید غصہ آیا تھا، مگر اس وقت وہ غصہ دکھا کر شیروں کی خوراک نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے سمجھداری سے خاموش ہو گئی۔
آپ کو شرم نہیں آتی؟ ڈری ہوئی لڑکی کو اور ڈراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میرے چہرے کی جانب دیکھتے میں کتنی ڈری ہوئی ہوں۔ اس کے چہرے کو ہاتھ رکھ کر اپنے مقابل کرتے ہوئے اپنا چہرہ دکھا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اپنی زبان بند رکھنا اور میرے حکم کی تعمیل کرنا۔ اسی صورت میں تم شیروں کی خوراک بننے سے بچ سکتی ہوں، ورنہ آگے تمہاری مرضی۔ بہت سمجھدار ہو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، دھمکانے والے انداز سے کہتا ہوا کیمپ کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ چپکی ہوئی لٹک رہی تھی۔ کیمپ کے اندر آگ چل رہی تھی اور وہ کیمپ کے چاروں کونوں پر بھی بڑی بڑی لکڑیاں رکھ کر آگ جلا رکھی تھی۔ کیمپ باہر سے دیکھنے میں تو صرف کیمپ تھا، مگر اندر سے دیکھ کر تو فجر آنکھیں حیرانی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ایک سائیڈ خوبصورت بیڈ رکھا گیا تھا، جو تھا تو بہت خوبصورت، مگر سائز میں صرف ایک انسان کے سونے کے لیے ہی کافی تھا۔ کیمپ کے اندر ٹھنڈ کی شدت کم یا زیادہ ہونے کے برابر ہی رہی تھی۔ کیمپ کو کچھ ایسے مٹیریل سے بنایا گیا تھا جو ٹھنڈ کو روک سکتا تھا، اوپر سے سائیڈوں پر جلتی ہوئی تیز آگ، اور اندر بھی کوئلوں کی ضرورت میں آگ جل رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹمپریچر بالکل ٹھیک تھا۔ ایک کونے میں ٹیبل اور اس کے پاس خوبصورت لکڑی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ لکڑی کے ٹیبل کے اوپر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، جنگل میں یہ انسان منگل بناتا رہتا ہے۔ یہ جنگل نہیں، اس کے باپ کی ملکیت کا بڑا حصہ لگتا ہے، جہاں پر اس شخص کا راج چلتا ہے۔ فجر اپنے دماغ میں سوچے بنا رہ نہ سکی تھی۔ حیران تو تب ہوئی جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر نواب کی اولاد کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوا تھا، فروٹ، ساتھ میں جوس اور اس کی فیورٹ شراب کی بوتل۔ کیا میری گود بہت زیادہ پسند آ گئی ہے، یا کیمپ کے اندر بھی تمہیں شیروں کے کھا جانے کا ڈر لگا ہوگا؟ وہ کافی دیر انتظار کے بعد بولا تھا، جب فجر خود سے اس کی گود سے نہیں اتری۔ وہ اب بھی بندروں کی طرح اس کے ساتھ کمر پر پاؤں باندھے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کی بات پر کیسے بتاتی کہ وہ مجبوری ہے۔ شوق تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی ناپسند نہ کرے۔ شوق سے تو اس کے ساتھ کھڑی ہونا بھی پسند نہ کرے۔ وہ جلدی سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ساری رات ہم یہیں پر رہیں گے؟ ہاں، مگر ہم سوئیں گے کیسے؟ اب اس کی بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ بیڈ تو بہت چھوٹا ہے۔ پہلے کون سا روم میں تمہیں مجھ سے دور سونے کی اجازت تھی، جو یہاں تمہیں بیڈ کی فکر ستا رہی ہے؟ وہ اپنی شرٹ اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، اس کے ارادے کو بھانپتے ہوئے۔ فجر کی تھوک اور آواز حلق میں اٹکی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم نے وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات تم مہر مانو گے۔ اب تمہارے حلق میں آواز اور تھوک اٹک کیوں گئے؟ اس کے قریب آتا ہوا اس کے باریک سی اسٹرپ والی نائٹی میں ڈیپ گلے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کا انداز اتنا بے باک تھا کہ وہ لال سرخ پڑنے لگی تھی۔ اس کا یہ روز کا معمول تھا، مگر ہر روز اس شخص کی آنکھوں کے سامنے شرم و حیا کے رنگوں میں لال سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جتنا بے شرم تھا، فجر اتنی ہی شرمیلی تھی۔ اس کے ڈیپ گلے کے اندر جھانکتے ہوئے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دبک کر پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ صرف ٹراؤزرز میں ملبوس چوڑی جسامت کے ساتھ اس کے قریب ہوتے ہوئے کھڑا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ ڈر اور خوف سے کہیں زیادہ باہر تو نہیں دل چھوڑ آئی ہو۔ آنکھ کو ونک کرتا ہوا اپنے موبائل کو آن کر کے اس پر میٹنگ سانگ پلے کر کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اس کے ڈر سے جان نکل رہی تھی، اور وہ اس شخص کو میٹنگ نائٹ منانے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ وہ اس کے ارادوں کو دیکھ کر اندر سے تل ملا رہی تھی، مگر اس وقت موقع کی نزاکت یہی تھی کہ خاموش رہا جائے۔ شیشے کے گلاس میں جوس بھرتے ہوئے اس کے پاس لے کر آیا تھا، اس کے سامنے کرتے ہوئے آنکھوں سے پینے کا اشارہ کیا تھا۔ گلاس کو پاس ہی پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھے ہوئے ہاتھ کی اسٹریپ مخملی کمر پر رکھ کر اس کی پنکھڑیوں پر چہرہ جھکاتے ہوئے بے لباس چوڑے سینے سے اس کے اوپر چھانے لگا تھا۔ جوسی پنکھڑیاں اس کے ہونٹوں میں پوری طرح سے قید ہو چکی تھی، ہونٹ پر لگے ہوئے جوس کو پورے انصاف سے چوستے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کی مٹھاس کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ چلو اب تم مجھے یہاں پر کس تو
وہ پیچھے ہو کر پہلی فرمائش، پہلا حکم جاری کر چکا تھا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سب کچھ تو وہ ہر رات کرتا ہے، تو آج تو وہ اس کو کون سی نئی کسوٹی پر اتارنا چاہتا ہے۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کس کرنے کو کہا تھا۔ بے شک اس نے فجر اور اپنے درمیان شرم و حیا کا کوئی پردہ نہیں رکھا ہوا تھا، مگر فجر کے لیے پہل کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے پلکیں جھکائے کھڑی رہی تھی۔ توڑی پر ہاتھ رکھ کر اس نے آئیبرو اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، وہ جو بول رہا ہوں وہ کرو گی یا اٹھا کر کیمپ سے باہر پھینک دوں؟ اب ڈری ہوئی فجر کیمپ سے باہر تو ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایڑیوں کو اٹھا کر اس کی گردن تک لے جانے میں اس سے مشکل ہو رہی تھی۔ فجر ہائٹ میں اس سے چھوٹی تھی، وہ ایکسٹرا لمبا چوڑا تھا۔ اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کی کمر کے دونوں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے بچوں کی طرح اوپر اٹھا لیا تھا۔ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے خود کو گرنے سے بچاتے ہوئے جھک کر اس کی گردن پر لپ رکھتے ہوئے پنکھڑیوں کو ٹچ کرتے ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ قابل کی آواز میں غصے کی لہر صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ رکو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کیسے کی جاتی ہے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس کی گردن پر لپ رکھتے ہوئے شدت سے دانتوں اور لبوں کی چبھن سے وہ سسک اٹھی تھی۔ ایسے کرتے ہیں کس؟ اور اب تم نے میرے ساتھ بچکانہ حرکت کی ہے، اگر دوبارہ کی تو جان لے لوں گا، گرے آنکھوں سے گھورتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اس کے بعد فجر نے جو کیا وہ بھی براق کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ براق کی گردن پر دانت رکھتے پوری شدت سے گاڑ چکی تھی۔ براق کو کافی زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تھی، مگر وہ براق تھا جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں تھا ہوا تھا، اور نہ ہی اس کے حلق سے کوئی آواز نکلی تھی۔ اپنی مرضی سے محترمہ نے جب دانت باہر نکالے تو وہاں پر اچھا خاصا نشان بن چکا تھا، جس میں سے کئی جگہ سے خون رس رہا تھا۔ اب آپ مجھے اس کی سزا نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے بھی میرے ساتھ یہاں پر ایسا ہی کیا تھا، اور یہاں پر بھی آپ نے ایسا کیا تھا۔ اپنے گال اور گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے یاد دلا رہی تھی کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ فجر نے حرکت تو دکھا لی تھی، مگر اب اسے براق سے بھی ڈر لگ رہا تھا، جبکہ براق کو اس کی حرکت بالکل بھی بری نہیں لگی تھی۔ وہ تو خوش تھا کہ آج اس نے اپنے لیے کوئی سٹیپ لیا ہے۔ فجر کی گال پر براق کے نشانات بہت مدھم ہو چکے تھے، مگر مدھم سے نظر آتے نشان آج بھی اسے بہت خوبصورت لگتے تھے۔ کچھ نہیں کہوں گا، مگر کچھ کرنے کی ہمت تو کر دو۔ یہاں پر کس کرو، اپنے ہونٹ پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے دلکش انداز سے کہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا اس شخص کی گردن پر ابھی تازے تازے دانت کاڑے گئے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے اندر وہ اگلی فرمائش بھی جاری کر چکا تھا۔ براق پلیز۔ کیا پلیز؟ اگر ذرا سی ڈرامے بازی کی تو اٹھا کر کیمپ سے باہر پھینکنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، اور تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ گرے آنکھوں سے سرد انداز سے گھورتے ہوئے کہا تو وہاں کہا تو ہاں سر میں گرے آنکھوں سے سرد انداز سے گھورتے ہوئے کہا تو وہاں تو ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کی ڈیمانڈ مان چکی تھی۔ گڈ، اچھی بات ہے، تمہارے دماغ میں ٹائم سے میری بات گھس گئی ہے۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کس کرنے کو کہا، اور ساتھ میں ایک اور دھمکی بھی جاری کی تھی۔ انسانوں کی طرح کس کرنا مجھے بالکل نہیں پسند کہ میری بیوی شدتوں کے نشان کوئی اور دیکھے۔ سچ سچ کہیں کہ آپ سے دور ہو رہا ہے۔ پاگل لڑکی، مجھے یہ دیکھ کر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہرنی کے دانتوں کی چبھن میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اگر درد دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو اف نہیں کروں گا، مگر بشرط یہ ہے کہ نشان ایسی جگہ پر ہو جن کو میرے سوا کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھو کر گزری تھی۔ اس نے فوراً سے مسکراہٹ کو چھپا لیا، فجر دیکھ کر بھی نہیں سکی تھی۔ اس شفاف مگر بے حد خوبصورت شخص کے لب مسکراتے ہوئے کس قدر حسین لگ رہے تھے۔ وہ ظالم تو بے انتہا تھا، مگر اس کی خوبصورتی کے سامنے بھی کبھی کبھی فجر کی نفرت بھی گھٹنے ٹیکنے لگتی تھی۔ جب وہ اسے خاموشی سے سوتے ہوئے دیکھتی تو حیران ہو جاتی تھی کہ کوئی اتنا خوبصورت شخص بھی حقیقت میں ہوتا ہے۔ شکل سے وہ انگلش فلموں کا ہیرو لگتا تھا۔ آنکھوں کو بند کیے ہوئے آہستہ آہستہ چہرے کو نزدیک لے جا کر پنکھڑیوں کو اس کے سلگتے لبوں پر رکھا تو براق کے پورے جسم میں کرنٹ کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ ان پنکھڑیوں کو وہ اتنی زور سے
کتنی بار زبردستی اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا، مگر آج جو احساس اس نے محسوس کیا وہ احساس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے ہونٹوں کو ہونٹوں پر رکھے ہوئے کس تو نہیں کی تھی، مگر کس جیسی ہی کوئی چیز کرتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ اب کی بار براق نے غصہ نہیں دکھایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے جو کیا وہ اس کی اوقات سے کہیں زیادہ تھا۔ شرم کرو، حیا کو سائڈ پر شرم و حیا کو سائڈ پر رکھ کر اس نے یہ کتنی مشکل سے مرحلہ پار کیا تھا، یہ اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ بتا رہے تھے۔ اسے خود گراتے اسے خود پر گراتے ہوئے بیڈ پر لٹاتا چلا گیا تھا۔ وہ بے ترتیب سی اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی کس چاہیے اور بہت ساری چاہیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے قرار نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت میٹھے اور دھیمے لہجے میں فرمائش کی تھی۔ آج براق کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ الگ سا محسوس کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو پہلے کی طرح نہیں تھا، کچھ تو تھا جو میگنیٹ کی طرح سے اپنی جانب کھینچ رہا تھا، مگر وہ تو صرف اس وقت اپنی جان جنگلی جانور سے بچانے کے لیے ہر بات مان رہی تھی، مگر مقابل اپنی فرمائش جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی بات کو مانتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر لپ رکھتے ہوئے جگہ و جگہ سے چھونے کی حد تک پنکھڑیوں کو ٹچ کرتے ہوئے وہ بے شمار کسیاں دے رہی تھی۔ برا کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آج وہ زبردستی اسے اپنی قربت کی قربت پر آمادہ نہیں کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ آج بھی زبردستی تھی، مگر زبردستی میں وہ سب کچھ خود ہی کر رہی تھی۔ اپنے بورڈ سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کے نازک لمس گہرائی سے محسوس کر رہا تھا، سینے پر اس کی نازک پنکھڑیوں کے لمس محسوس کرتے ہوئے برا کے پورے وجود میں آگ کے شعلوں کی لپیٹیں گردش کر رہی تھیں۔ اکھڑتی ہوئی سانسوں سے براق نے کروٹ لیتے ہوئے ایک دم سے اسے اپنے نیچے لٹاتے ہوئے خود گھٹا بن کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کے اچانک عمل سے وہ ڈر گئی تھی۔ کیمپ میں رومانٹک سانگ ماحول کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ آج کی رات بہت الگ تھی۔ دل میں فجر کے یہ خوف تھا کہ کوئی جانور آ کر اسے کھا نہ جائے۔ دوسری جانب یہ سکون تھا کہ جس شخص کے قریب وہ ہے وہ اتنا بہادر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے آج براق کی قربت میں ایک الگ سا بدلاؤ تھا جس کو وہ بار بار محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو شدت سے چومتے ہوئے دیوانگی لوٹا رہا تھا، اس کے ہر نقش کو بار بار چوم رہا تھا، سٹرپ میں انگلیاں پھنساتے ہوئے، کندھے سے سرکا کر وہاں پر لف رکھتے ہوئے کروٹ لیتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے اوپر آ گیا۔ لبوں سے بول کر بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لوگ کو ہونٹوں میں دبا کر اس کی سسکاری کو مدہوشی سے سنا تھا۔ بہت پیار کرتی ہوں، وہ تیز ہوتی سانسوں میں بمشکل بولی تھی۔ کتنا کرتی ہو، اچھے سے بتاؤ۔ کیسے بتاؤں، بتا تو رہی ہوں کہ بہت پیار کرتی ہوں۔ پیار میں میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟